کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص کے اعتبار سے۔ گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا۔ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں؟ اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں۔ چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کی، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو؟ تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، 2 ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے پتہ کیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھکوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر والمصریین، الشام اور الشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی،
عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہی کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ان عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یودعون للمہدی یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلے گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیں کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نماء عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم ہے۔ اب دوسری حدیث یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گی کوئی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل سلیمانی قائم ہے، پھر یہ یروشلم گرا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو پالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اسے، 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد ہوا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ہے۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا 999 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں لیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا۔ کس نے لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکتے، بہت حکومت کر چکے تھے 400-500 برس کی حکومت، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکتے۔ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان
افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خراسان ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان. ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو قونصلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان تو پہلے دن کا خراسان ہمارا ایسی ہوا، نہیں مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا. پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا ہے. کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ تھا افغانستان. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچے گی، یروشلم پہنچے گی اور اپنے جھنڈے کا اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے. اس میں بھی اب میں اس سیرت ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن. ٹھنڈی ہوا کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو ہے ہوا کا مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے. اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا ساتھ کا، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، اس کو بغیر کسی بنیاد کو نہیں کہہ سکتا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں. خضر وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا. یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ. وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہے. ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے. یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں. افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ وادی سندھ کا حصہ. کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں. اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے. وٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے. اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں. اوپر سے دریائے ہندا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں. پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے کومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ سندھ میں. یہ پوری وادی، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر، یہ دو طرف سے وادی. کارواں عظیم، جی سے مراد عظیم، کارواں عظیم وادی دور و دراز آیت کو. فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. یہ ہے اس سیرت کا. حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ سب تصورات جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے. اس طرح کی بات کہی. جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا. جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق جو ابد. اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے یہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اگر ان کا مذاق اڑایا تھا وہ نامہ نوائے وقت میں، بات بڑی پیاری تھی. اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا. دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا. اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض تھا. ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری، اور وہ اقبال جو ہے اصل ہے.
اور اس کو کہا اقبال نے خود. ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے, ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں. ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے, یوئنگ ہال. ایک دعوت میں سب جمع تھے, ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے, علامہ بھی تھے. یوئنگ نے بڑا تیکھا بات کیا کہ ڈاکٹر اقبال, ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا. ایک ہے وربل, وہی باللفظ, قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے. ایک ہوتا ہے وہی, لیکن اس وہی میں لفظ جو ہے وہی کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ نے ذہن میں ڈال دی گئی, آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ہے یہ ہمیشہ وہی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھی, اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے. تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے بٹگمری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے, اور تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible. اب جواب آپ سنیے, ذہانت کا شاہکار ہے. None of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے, بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں, یہ نبی تھے, حضرت عیسیٰ کے رسول تھے, یہ متی ہو یا جان ہو جو بھی ہے اپوسٹلز. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی, انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے. لہذا ادا ہو جائے گا موقع, جیسا کہ احادیث کے اندر. تو اقبال سے کہا کہ اقبال, ڈاکٹر اقبال, میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہنے بالکل, اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے. مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا بھائی, اب آگے کیا بولے گا. تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے تاج کے اقبال کا شعر ہے. یہ اس اقبال کا جو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت کروں, کارواں ذی وادی دور و دراز آیت. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن, حدیث, سنت اور ایک ترجمان قرآن کے حوالے سے. اب آئیے عالمی حالات کے. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے, جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہے, بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے, آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے, اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی, ان کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں, سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہوتی. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضرور, اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں, سوچیں, غور کریں, فیصلے کریں. اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی, جو بدنیتیں دلوں میں تھی, انہوں نے ناکام کر دیا, لہذا وہ مر گئی, ختم ہو گئی. ہاں, جنم دے گئی اسرائیل کو, اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں, بالفور ڈیکلریشن کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا, جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا, کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب وہاں فیصلے کرے, ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی, اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری, کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت جب ختم. کیا رہ گیا؟ بس ایک کلب ہے, آؤ بیٹھے گفتگو کرو, اللہ اللہ خیر. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف, سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. فائدہ کیا ہوا؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے, 55 سال سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ, اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو, آخرت کے محاسبے کا احساس نہ, تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لے پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں, وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے, جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹ وائس, ایک انگریزی افروزہ, اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں, انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن, جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشن جو ہے ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ یونائٹڈ. اور آج کا مطلب سامنے آ چکا ہے, لیکن تقدیر مبرم ہے. The march of history cannot be stopped. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے, چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے, آئے گا ورلڈ آرڈر, جس میں کوئی شک نہیں. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے, یہ سارا جو ہے کدھر ہم سبق کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ.
اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں، کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریلزم۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو مارا۔ تہذیب کے درندے یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ، تہذیب کے درندے کہتے ہیں سیولیزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے کوئی بھیڑی ہے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کسا۔ This grand confrontation is very soon to come, very soon to come, very soon۔ ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی۔ یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں، اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ نظر ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آج۔ خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم گزر۔ وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب USSR ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین USSR۔ اب جب USSR ختم ہو گیا وہ تو سربہ سجود ہو گیا، مغرب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات پر؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے۔ وہ جو ابلیس نے کہا وہی کہ مستقبل کی ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجئے، ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی قبر کو کسیے، محنت کیجئے۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے، پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ کوئی نظام اگر عالمی سطح پر آتا ہے یا آنے کا امکان ہے تو اس کی ترتیب اور تدریج یہی ہوگی کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے اور پھر پہلے۔ منطق بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، پھر پھیل گیا پوری دنیا میں۔ اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا۔ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نماء عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال۔ منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا۔ افضل البشر ہے کہ نہیں؟ سید الانبیاء والرسل ہے کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہے کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا۔ وہاں بھی یہی ہوا، 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نماء عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا۔ اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا۔ مغرب میں نکلا شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے۔ شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز، یہی تدریج ہو سکتی ہے نا، اب بھی یہی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نماء عرب سے ہونا چاہیے۔ لیکن 2 اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ، ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامة على راس كل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کریں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام
ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، غزالی ہے، ابن تیمیہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے، الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا۔ اسپرچول سینٹر آف گریویٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آیا، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں، امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ، افغانستان سے شروع ہو جائیے، صفوت اللہ مجددی، یہ کون سے کس کے نام سے ہے؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شیخ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا حاصل، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی، وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاس ان کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے، مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر، عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، 6 دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بونی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی تحریک۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے We wash our hands off the claim of sovereignty۔ ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری دیوا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آ گئے۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفق علیہ۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے،
واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز کھائیں داستان پاری نہ رہا. اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا کہ کچھ بشیت عزتی ہے اس علاقے سے. اب آئیے احادیث کی طرف. 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں. عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ. عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤدمون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے، یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے. مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی. اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے. ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے. ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے، کہ وہ پیدا ہو چکے. زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا ہے. لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکال دیں. جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا. لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی. معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی. وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی. یعطون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو. علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن دی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. اگلی حدیث پڑھیے عن ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے. اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے. 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں. حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا. اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا. پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا. یہ باخوف کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ باخوف. اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی. اس کے نیچے کا سارا علاقہ یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا. خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے. اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا. یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان. اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا. اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر. ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا. یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا. اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا. اب وہ یروشلم نہیں تھا. اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا. ایلیا کہلاتا تھا. اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے. نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو. یہ ایریا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے. پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا
لیکن عرب واپس نہیں لے سکے. کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد خراسانی نہیں تھے. گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں. تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا. اس کا جو بھرکس نکالا ہے, اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا, اور دوسرا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے, اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے, عالمی سازش شامل ہے, سب کچھ ہے. یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے. خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی. یخرجو من خراسان رایات سود فلا یردها شیء, کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتیٰ تنصب ایلیا, یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے. یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان, پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر, قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں. اور یہ جو جہاد ہوا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں, بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ, وہ بھی رنگ لائے گا. کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں. صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے. یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے. اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے, فکری, علمی, روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا. اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کی. جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو, اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا. ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی, اس کی صدا پائی ہے. عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی, اس کی صدا مل گئی. صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی. 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی, 70 شہید کر دیے. اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا, معاف کر دیتا, لیکن نہیں, سبق سکھانا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو. یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا, یہیں سے شروع ہوگا معاملہ. اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے. جزیرہ نما عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا, پھر مشرق بھی اور مغرب بھی. یہ حدیث, اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے. یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات, آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا, پہلے نہیں آ سکتا تھا. کل فی فلک یسبحون, یہ جتنا آج سمجھ میں آتا پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا. اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے ہیں؟ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار, عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر, جہنم ان سے دور بھاگے گی, جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے. ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا, اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا. یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی, یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی. ان 2 کا جمع ہونا ایک حدیث. معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی, پھر دائیں بائیں, پھر مشرق اور مغرب, ادھر حضرت مہدی ہوں گے, ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی, دجال اکبر کا ظہور ہوگا, ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی. زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے, اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ السلام. اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند, اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ, مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں, جو بڑی میٹھی ہیں, بڑی لذیذ ہیں, دل خوش کن ہیں, دل کو بھانے والی ہیں, لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ بھی. ان ساری پیشن گوئیوں کے بعد بھی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پھر بھی جو کفران نعمت کریں, ہمارے اتنے پختہ وعدے, ہمارے نبی کی اتنی واضح پیشن گوئیاں, اور پھر محروم رہ جاؤ, پھر زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, پھر حرکت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو. گویا کہ ہمارے ان وعدوں کی ناشکری ہو رہی ہے, ہمارے نبی کی ان پیشن گوئیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ,
وہ تو پھر بہت ہی ناہنجار ہے. اس ناہنجاری کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ہم بھٹک گئے تھے صحیح راستے پر آتے ہوئے. 1951 سے ہمارا قافلہ بھٹکا ہے. 1949 میں قرارداد مقاصد, 1950 میں تمام مذہبی فرقوں کے طرف سے متفق علیہ دستور کے 22 اصول. 51 سے الیکشن میں حصہ لے کر جو بیڑا غرق کیا ہے, اسلام کی منزل جو کھوٹی کی, اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر, ایک پارٹی ایشو بنا کر, متنازع مسئلہ بنا کر, اور پھر 5 جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے لیے میدان میں آئی, تو جو کچھ حشر ہوا ہے وہ ہمارے سامنے. لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے. اس وقت میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجئے. ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو, ایک عزم, ایک استقلال, ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے. اپنی قبر کو کسیے, محنت کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے لیے کمر کسنی ہے. وہ اس میں سرائے سینہ تو ہے ہی ہے, وہاں تو انہیں ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا سرائے سینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات, تو سرائے سینہ میں دی تھی. پھر فلسطین سارا ان کا ہے, شام سارا ان کا ہے. عراق پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا, اب کہتے نہیں دجلہ تک, تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے, دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبا, وہ بھی سارا ہمارا. نیچے اتریے, شمالی حجاز ہمارا ہے انکلوڈنگ مدینہ. ہمارے 3 قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر یہاں تھا جہاں سے کہ اکھاڑ کر پھینکا تھا. ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا, یہ پورا علاقہ ہے. گریٹر اسرائیل یہ قائم کرنا یہ ان کا خواب. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے. ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں. بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں, جہاں ایلڈرز اور ڈیزائن جمع ہوئے تھے یہودیوں کے بڑے چوٹی کے, اور پروٹوکول انہوں نے مرتب کیے تھے, اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹر. نمبر 2 ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی کو گرانا, قبۃ الصخرہ کو گرانا. 3rd ٹیمپل کا وہ جو معبد سلیمانی, ہم تو اسے مسجد اقصی کہیں گے, ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی, وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں. معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا. 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا, 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا. 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا. 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا, اور آج تک گرا پڑا. صرف ایک میلنگ وال ہے جہاں جا کر ہوتے ہیں, ماتم سا کرتے ہیں, تورات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے, اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ, تو اس کو گرانا ہے. اور نمبر 3, پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ دیا, تھرو ورلڈ بینک, تھرو ملٹی نیشنل, تھرو گلوبلائزیشن, تھرو ٹرپس, سب کو جکڑ دیا کہ تمام دنیا جو انسان, جتنے انسان ہیں دنیا میں, وہ حیوان بن جائے, کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں, اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں. چھاچھ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پیئیں, تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں. یہ ان کا فلسفہ ہے. تالمود میں لکھا ہوا کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں, باقی جتنے انسان ہیں, جینٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو, گوئمز بھی کہتے ہیں, یہ انسان نما حیوان ہے. یہ حیوان ہے, انسان نہیں. شکلیں انسانوں کی سی ہیں. اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے. بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں, اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے. گھوڑے کو تانے میں جوتتا تھا کہ نہیں, اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کہیں کہیں تو تانے چل رہے ہیں, کہیں تو انسان بھی جتے ہوئے ہیں. خیر ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشا چل رہا ہے ابھی تک. بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا, ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا. البتہ جیسے تم ٹانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو, شام کو جو کما کر لاتے ہو, تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے, وہ دانا نہیں ڈالو گے, کوئی چارہ نہیں ڈالو گے, تو اگلے دن کیسے کام کرے؟ اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان, اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے. جو کچھ بنے گا, جو پروڈکشن ہوگی, اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے, ملائی اور مکھن رکھے. کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں؟ جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے, تم انہیں مارو گے, کیا فائدہ؟ یہ 3 خواب ہیں یہود کے, اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس. اسی لیے ایک اصطلاح میں نے 12 بتائی, ویسٹ, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. ویسٹ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں, وہ کاٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوج جاتا ہے آدمی, تو وہ ویسٹ جو ہے WAST, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹ, یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہ. اور ان میں سے بھی بالاخص, ایک تو میں نے بالخصوص کہا, ایک بالاخص
ایونجلسٹ، یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر، انجیل پڑھو، انجیل کی پیروی، اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادست، یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام دلوں کے اندر دوبارہ پیدا ہوگا۔ یہ ہے تو سمجھیے امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، SSP، سول سپریم پاور آن ارتھ، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف EU، اینڈ واٹ از EU؟ یورپین یونین اصل میں ہے کیا؟ ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر۔ یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں، ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر، ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا، یہاں پر اس نے واس کہے، یہیں پر اسے سوری دی گئی، ہمارا علاقہ یہ تو یہودی تو کئی بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں، موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ علاقہ ہمارا ہے۔ یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹ۔ دی فائنل کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا۔ پہلا آیا تھا، پہلا 1000 سال ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈ ہوئے، اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، تو فائنل کروسیڈ کی بات آ۔ اور یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ یورپ کو شیطان کہتے ہیں پوپ کو، شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرے، جبکہ پروٹیسٹنٹس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا قائم ہو، ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے اور اس کے اندر ان کے آنے کا۔ یہ ہے اس وقت ایک طرف تو یہ فوجیں یہودی، یورپینز اور ویسٹ، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ، ویسٹ کے مجموعی عیسائی ان کی مٹھی میں۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف امت مسلمہ ہے۔ یہ امت مسلمہ برے حال بستیوں میں بٹی ہوئی ایک امت تو ہے ہی نہیں، دنیا جمع ہو رہی ہے، ہم اور کٹ رہے ہیں۔ یورپ صدیوں کے بعد متحد ہوا، ہمارا ملک پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، اب سیسیشن بلوچستان کے ہمارے سامنے ہے۔ یہ امت جو ہے جو بہت ہی بد ہے، لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں؟ خاکستر ہے یہ، اس کے اندر ایک چنگاری ہے۔ وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو بتا دیجیے ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ جیسے ہی یورپی استعمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا، یہاں سے انگریز گئے 47 میں، ادھر سے وہ بلندیزی چلے گئے آپ کے انڈونیشیا سے، اور کہیں سے فرانسیسی چلے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے، مصر سے انگریزوں کو اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا۔ ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر، گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد آتا ہے، ہاں بھئی ہماری بھی ایک تہذیب، ہمارا بھی ایک تمدن تھا، ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، ہماری شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر۔ یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ فوجداری اور انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ دیوانی، ہم اسے کیسے دیں گے؟ وہ اسلام کا تعزیراتی قانون کہاں ہے؟ ضابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا، دیوانی تو معاملہ ہوتا تھا اسلام کا۔ یہ جو ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے، ریوائول، اسلام کو زندہ کرو۔ فرام نیئرلی دی مڈل آف دی لاسٹ، مخدومی پارٹی انڈونیشیا، جماعت اسلامی ہندوستان، فدائین اسلام ایران، الاخوان المسلمون مصر سے پورے عالم عرب میں، سعید نورسی ترکی، یہ تحریک ایک ہی وقت، ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں۔ ان تہذیبوں نے، ان تحریکوں نے ایک بہت عام کر، اللہ کا شکر بہت عام کر، وہ تصور اب چلا گیا۔ کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے، لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو، جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا۔ اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا، اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے ہو، مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز، دین اسلام ختم۔ دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے، مذہب اسلام اسے ہم امبریس کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یو پرچیز سینیگوگز، یہودیوں کی عبادت گاہ، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹر بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو اب ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے، وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ، تمہارے عید اور بقرعید پر ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے، کرتے ہیں۔
تو we are not against your religion. Religion and Islam is acceptable. لیکن نظام سیاسی معاشی سماجی نظام یہ ہمارا. یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے. آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا. یہی بات ہماری تھی. ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے. آج یہی بات مشکل. نظام ہمارا ہوگا، تم ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، بتوں کو پوجو، ایک خدا کو پوجو، انسین کو پوجو، درختوں کو پوجو، آلہ تناسل کو پوجو، جس کو چاہو پوجو. یہ ڈونٹ آبجیکٹ. کوئی تہوار بناؤ، آپ نے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نظام دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ ہمارا ہے. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ 180 درجے میں تاریخ نے موڑ کھا. ہم نے کہا تھا یہ مانیے، آج یہ کانٹ ڈینائی. جو میں نے کہا تھا نا 3 کالمز نکلے، شرقل غربل شمال. ان کا کہنا کیا تھا؟ جہاں گئے دیکھو بھائی اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہو. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے حق زیادہ تمہارے حق نہیں، برابر. بالکل. اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو. دین نظام ہمارا ہوگا، مذہب تم رکھ سکتے ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، جو بھی ہو، عیسائی یہودی جو چاہو، اور ورنہ آؤ میدان میں تلوار پھنس. یہ تمام ہر جگہ یہی کہا گیا، یہی کہا گیا. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے، یہ ابھی ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے. لا يبقى على ظهر الارض بيت بدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بذل ذلیل اور عز عزیز. یہاں تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہو، اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا، ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا. یعطی الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. غلبہ اسلام کا ہوگا، دین اسلام کا. بہرحال یہ تحریکیں جو ہے اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹو نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے. اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام بھی، اور یہ غلبہ چاہتا ہے. لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام. اس کی 2 وجوہات ہیں. اسے میرے ہاں میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ. اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے. جب تک ایمان کبھی نہیں، لیونگ تھروبنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر ہے. اور نمبر 2 میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اصل تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی، اور گوریلوں سے لے لی. یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجی. حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہیں. الاخوان تقریباً، جماعت اسلامی تقریباً، اور بھی تحریکیں. فدائین اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا. یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے، لہذا یہ تحریکیں ناکام ہوئی. اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں نے بتا دیا. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ. اب جو ہونے والا ہے، نمبر 1 فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ، یہ حدیث کے اندر متفق گردید رائے ابو علی بارائے من. انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے. A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end. اور اسی کا ذکر حضور نے کیا. بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی. مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے عربوں کا شدید تحس نحس. حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے. یہ حدیث کتاب ملاحم پڑھی. یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں. جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں. اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسائی کی دکان جو ملحم، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کے بیچا ہے، ملحم. تو ملحمہ جنگ کو، ملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ 2 الفاظ ہیں. عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ میں کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام تھا، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج ہم اس عذاب میں ہیں. میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے. اس کا جواب یہ ہے، ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے. ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں 2 سزا ملے. تم محبت کے گھر میں رہتے. اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور رسول عربی، رسول ہاشمی. اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں. پھر بھی
مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن، اسلام کو اپنا قبلہ۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل کی ہوگا۔ اس بلحبت بہت برے دن آئے، بہت برے دن، بہت برے دن۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے، اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائے گا، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے، مدینے کے قریب تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل میں۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب ہے، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان، لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھرے گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے، کارواں زی وادی دور و دراز آئے کرو، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلے، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آپ بھی چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے، عربوں میں دم نہیں ہو، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلے، وہ ٹرک خالی چلے، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روم نہیں۔ بہرحال یخرج الناس من